Let's look at theory of constraints. Basically, theory of constraints کا جو basis ہے that is based on the fact کہ ایک سسٹم کے اندر جتنے مرضی پروسیسز ہوں سارے پروسیسز بیلنس نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کنسٹرینٹ ہوتی ہے. اچھا، اب ایک تو آپریشن سسٹمز ہیں، اس کے علاوہ آپریشن سسٹمز کے علاوہ بھی پورے سسٹم کے اندر کنسٹرینٹس ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو بیسیکلی تھرو پٹ ہے وہ کنٹرول ہوگا اور لمٹ ہوگا. اس کو مینج کرنا اس کے لیے تھیوری آف کنسٹرینٹس بیسیکلی ڈیولپ کی گئی تھی. فرسٹ اسٹیپ از بیسیکلی ٹو آئیڈینٹیفائی دا کنسٹرینٹ. فار ایگزامپل اگر ہم ادھر ایگزامپل اس میں دیکھیں تو دیر از پروسیس 1 جس کے 5 یونٹس پر آر کے حساب سے پروڈکشن ہو سکتی ہے. پھر یہ پروسیس 2 کے اندر جاتا ہے وہی پروڈکٹ، اس کے اوپر آپریشن جو ہوتے ہیں وہ اس کی کیپیسٹی 7 یونٹس پر آر کے حساب سے ہے. پھر پروسیس 3 کے پاس جاتا ہے، وہاں جو یونٹس کے اوپر آپریشنز ہیں وہ 4 یونٹس پر آر کے حساب سے ہو سکتا ہے، اتنی کیپیسٹی ہے. پروسیس 4 کے اندر 9 یونٹس پر آر کے حساب سے آپریشن ہو سکتا ہے، سو اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے. سو اگر ہم اس آپریشن کو دیکھیں، اس کے اندر یہ 4 پروسیس ہیں. سو اس کے اندر جو پروسیس نمبر 3 ہے دیٹ از بیسیکلی دا کنسٹرینٹ. یہی تھرو پٹ کو اس آپریشن میں سے نکلنے کے لیے یہ اس کو لمٹ کرے گا. بیسیکلی لائک پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا، پروسیس 2 جو ہے اس کے 7 یونٹس پروڈیوس وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اتنے ہی کرنے چاہیے جتنے پروسیس 3 یعنی کہ 4 یونٹس پر آر کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو کرنا چاہیے، ورنہ اگین ورک ان پروسیس انوینٹری بلڈ اپ ہو جائے گی اور ایشوز آ جائیں گے. پھر پروسیس 2 کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا فار ٹائم بینگ. پروسیس 4 کی جو کیپیسٹی ہے وہ 9 یونٹس پر آر کے حساب سے، لیکن پروسیس 3 کیونکہ صرف 4 یونٹس پر آر پروڈیوس کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، تو پروسیس 4 بھی صرف پھر 4 یونٹس پر آر کے حساب سے آپریٹ کر رہا ہوگا، اور اس کا آئیڈل ٹائم ہوگا وہ آئیڈل پڑا رہے گا فار لیٹ سے 5 یونٹس کی ایکویلنٹ ٹائم جو ہے آلموسٹ سلائٹلی مور دین ہاف دا ٹائم وہ آئیڈل ہوگا. ناؤ لیٹس لک ایٹ اگر مارکیٹنگ جو ہے وہ صرف 3 یونٹ سیل کر سکتے ہیں تو واٹ از دا کنسٹرینٹ ان دس ہول سسٹم. آلدو ہم یہ جو پروڈکشن ہے یہ 4 یونٹس پر آر کے حساب سے پروڈیوس کر سکتا ہے، لیکن مارکیٹنگ صرف 3 یونٹس پر آر کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ پروڈیوس واٹ از ڈیمانڈیڈ. دیٹ مینس کہ مارکیٹنگ ناؤ از دا کنسٹرینٹ. اگر ہم مارکیٹنگ کے حساب سے نہیں پروڈکشن کریں گے تو کیا ہوگا؟ انوینٹری بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے گی. 1 یونٹ پر آر کے حساب سے ہم 4 یونٹ پروڈیوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے یہ 4 یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے پر آر، لیکن مارکیٹنگ 3 سیل کر سکتا ہے 1 یونٹ کے حساب سے. انوینٹری بلڈ اپ ہوتی رہے گی، تو ہمیں اس کو لمٹ کرنا پڑے گا کہ جو مارکیٹنگ سیل کر سکتی ہے اس کے حساب سے ہم اب مارکیٹنگ جو ہے دیٹ ہیز بیکم دا کنسٹرینٹ ان دس کیس. سیکنڈ اسٹیپ کے اندر جو کنسٹرینٹ ہے اس کو امپروو کریں. فار ایگزامپل کنسٹرینٹ کا آئیڈل ٹائم ہے. آئیڈل ٹائم کیا ہے کہ جب لنچ ٹائم ہوتا ہے تو ساری مشینیں شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ورکرز لنچ کرتے ہیں، لیٹ سے ½ این آور کا ٹائم ہے، ½ این آور شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو ورک سینٹر کنسٹرینٹ ہے اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو لنچ ٹائم ہے اس کے اندر 2 آپریٹرز ہوں، ایک لنچ کرے دوسرا اس کو آپریٹ کرے. جب پہلا والا واپس آ جائے لنچ کر تو دوسرا والا لنچ پہ چلا جائے، سو دیٹ وہ جو ½ این آور آئیڈل ٹائم اس کنسٹرینٹ ورک سینٹر کا ہے وہ ہم اوائڈ کر سکیں اور اس کے اندر اس کی کیپیسٹی ہم امپروو کر سکیں. بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ کنسٹرینٹ جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اس کو فوکس کرنا از
ہمارا پرائمری ٹاسک، رادر دین باقی ورک سینٹرز کو کریں. باقی ورک سینٹرز کو امپروو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کنسٹرینٹ ہے، جو کہ جس کو ہم باٹل نیک کہتے ہیں، وہ کیپیسٹی ڈٹرمن کرے گا، وہ لمٹ کرے گا سسٹم کی کیپیسٹی. دوسرے کو بے شک امپروو کر لیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دوسرے ورک سینٹرز کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے کنسٹرینٹ جو ہے ہماری، اس کے اوپر فوکس کریں کہ اس کو ہم ایلیمنیٹ کریں کسی طرح. اس کے اندر اس کو امپروو کریں، اس کے کیپیسٹی، اس کو ایلیویٹ کریں. اس کے اندر مشین ایڈ کر سکتے ہیں، مشین ایڈ کریں، سو دیٹ ہم اس کو ایک کیپیسٹی جو ہے وہ جو کنسٹرینٹ سے باہر نکل آئیں. ونس جب اس کا جو کنسٹرینٹ تھی وہ اب کنسٹرینٹ نہیں رہی، تو اب کیا کریں گے ہم؟ وی ول اگین گو بیک ٹو دا سسٹم اینڈ سی ناؤ وچ ون has become a new constraint, and then we will again repeat this whole process to eliminate this constraint. And یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ ہے، جو کہ ہم کرتے رہیں گے تو ہمارا سسٹم زیادہ بہتر ہو جائے گا اور تھرو پٹ ہماری انکریز ہوتی رہے گی.